الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون کی ابتدا ہے۔ سورہ مومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 6 رکوع 118 آیتیں موجود ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں مومنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا ہے۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالی کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر ایک نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکھ کر اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، اور جسے اس دن جہنم کے دردناک عذابات سے بچا لیا گیا اور بے مثل نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی طور پر کامیاب ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، فرمایا کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے۔ اور چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے اقدس کے پاس مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں ذکر کردہ باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک پڑھا۔ پھر آیت نمبر 2 میں فرمایا جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ یہاں سے ایمان والوں کے چند اوصاف ذکر فرمائے گئے ہیں۔ ان کا پہلا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالی کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جو ہے وہ جائے نماز سے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبث کام نہ کرے، کوئی کپڑا جو ہے وہ شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں۔
اور انگلیاں نہ چٹکائے اور اس قسم کی جو ہے حرکات سے وہ باز رہے۔ باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو۔ آئیے نماز کے دوران آسمان کی طرف نظر اٹھانے اور ادھر ادھر دیکھنے اور یہاں وہاں توجہ کرنے سے متعلق حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ اس کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث کریمہ ہے، فرمایا کہ اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ چاہیے کہ وہ پوری توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، عین اللغوی فضول بات سے۔ فلاح پانے والے مومنوں کا دوسرا وصف یہاں بیان کیا گیا کہ وہ ہر لہو اور باطل سے بچے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ زبان کی حفاظت، نگہداشت اور فضولیات اور لغویات سے اسے باز رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد اور نقصان جو ہوتا ہے اسی زبان سے ہوتا ہے۔ اور جو شخص زبان کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے نا اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں پاتا، یوں ہی اس سے کفریہ الفاظ نکل جانے کا بہت زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زبان کی حفاظت اور نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، ہم للزکاۃ فاعلون۔ اس آیت میں کامیابی پانے والے اہل ایمان کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ پابندی کے ساتھ اور ہمیشہ اپنے مالوں پر فرض ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ میں لفظ زکوٰۃ کا ایک معنی تزکیہ نفس بھی کیا ہے، یعنی ایمان والے اپنے نفس کو دنیا کی محبت وغیرہ مذموم صفات سے پاک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اور کئی احادیث کریمہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا۔ ایک حدیث کریمہ ہے، فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اسے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس آیت کریمہ کی ایک دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ نفس کو مذموم صفات جیسے تکبر، ریاکاری، بغض اور حسد اور دنیا کی محبت سے پاک کرنا اخروی کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اپنی امت کی تعلیم کے لیے ہمارے لیے ہے، تو ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو جو ہے مذموم صفات سے پاک کرنے کی ہم کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، اور اس دعا کے لیے وہ الفاظ سب سے بہترین ہیں جو ہم نے ابھی سماعت کیے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ تو اس دعا کو پڑھنے کا معمول انشاءاللہ تعالی بنائیں گے۔ اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، فرمایا کہ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اس آیت سے کامیابی حاصل کرنے والے اہل ایمان کا چوتھا وصف بیان کیا گیا۔ ان دونوں آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے زنا اور زنا کے اسباب، لوازمات وغیرہ حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ اگر وہ اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں کے ساتھ جائز طریقے سے صحبت کریں تو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں زبان اور شرمگاہ کو حرام اور ممنوع کاموں سے بچانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان کا، اور اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہے، یعنی شرمگاہ کا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ پھر آیت نمبر 7 میں فرمایا تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے، یعنی جو بیویوں اور شرعی باندیوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے شہوت پوری کرنا چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنا انسانی فطرت کا تقاضا اور بے شمار فوائد حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اگر اس تقاضے کو شریعت کے بتائے ہوئے جائز طریقے سے پورا کیا جائے تو یہ دنیا میں بہت بڑی نعمت اور آخرت میں ثواب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اور اگر اسے ناجائز اور حرام ذرائع سے پورا کیا جائے تو یہ دنیا میں بہت بڑی آفت اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر کسی عورت سے شرعی نکاح کر سکتا ہے تو نکاح کر لے تاکہ اسے اپنے لیے جائز ذریعہ مل جائے، اور اگر وہ شرعی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر روزے رکھ کر اپنے نفس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اسباب اور محرکات سے بچنے کی بھی بھرپور کوشش کرے جن کی وجہ سے نفس کی اس خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناجائز و حرام ذریعے سے اس خواہش کو پورا کرنے پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جو سزاؤں اور عذابات کا ذکر کیا گیا ہے ان پر بغور غور کرتے رہے، مطالعہ کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نفس کی حفاظت کے لیے خوب دعائیں کرے۔ پھر اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 8 میں فرمایا اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں فلاح حاصل کرنے والے اہل ایمان کے مزید دو وصف بیان کیے گئے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے، اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ امانتیں خواہ وہ اللہ کی ہوں یا پھر مخلوق کی، اور اسی طرح عہد خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو یا پھر مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاؤں گا۔
پہلی بات بولو تو سچ بولو، دوسری وعدہ کرو تو پورا کرو، تیسری تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو پھر ادا کرو، اور چوتھی ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، پانچویں اپنی نگاہوں کو پست کرو، اور چھٹی کہ اپنے ہاتھوں کو روکو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کے شرائط اور آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا جو پہلا وصف خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا بیان کیا گیا، اور آخری وصف نمازوں کی حفاظت کرنا ذکر کیا گیا، تو اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نماز جو ہے یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے، اور دین میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ اور ان کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تعالی نے بندوں پر فرض کی ہیں۔ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھیں اور رکوع اور خشوع کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جن ایمان والوں میں ماقبل آیات میں جو اوصاف ذکر کیے گئے، تو وہ اوصاف جن ایمان والوں میں پائے جاتے ہیں، یہی لوگ کافروں کے جنتی مقامات کے وارث ہوں گے، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، اور وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ انہیں اس میں سے نکالا جائے گا اور نہ ہی وہاں انہیں موت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے 2 مقام ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے، اور یہی اس آیت کریمہ اولئک ھم الوارثون کا مقصد ہے۔ اور یاد رکھیں کہ فردوس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اسی کا سوال کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے، اور اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس کی ہی دعا مانگے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دعا قبول فرما لی تو آخرت میں ملنے والی یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا۔ اس آیت سے رکوع کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر 4 دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی پیدائش سے مختلف مراحل سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق سے، پھر پانی نازل کرنے سے، اور سب سے آخر میں حیوانات کے مختلف منافع سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ فرمایا ثم جعلناہ نطفہ، پھر اس کو پانی کی بوند بنایا، یعنی پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو ایک مضبوط ٹھہراؤ یعنی ماں کے رحم میں پانی کی بوند بنایا۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈی بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں نطفہ قرار پکڑنے کے بعد والے مراحل بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اس میں روح ڈال کر اس بے جان کو جاندار
کیا، بولنے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی اور اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ جب مکمل انسان ہوتا ہے تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ انسان کے ظاہر و باطن، اس کے ہر عضو ہر جز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کی شرح بیان کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص انصاف کے ساتھ اپنی تخلیق کے مراحل اور اپنے جسم کی بناوٹ میں غور و فکر کرے تو اس کے پاس یہ بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ایسی حیرت انگیز تخلیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی قادر نہیں، اور وہی اکیلا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اگلی آیتوں میں فرمایا، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔ ان آیات کریمہ کا خلاصہ یوں ہے کہ تخلیق مکمل ہونے کے بعد جب تمہاری عمریں پوری ہو جائیں گی نا تو تمہیں ضرور موت آئے گی، پھر تم سب قیامت کے دن حساب و جزا کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور بے شک ہم نے بنائے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ ان سے مراد 7 آسمان ہیں جو فرشتوں کے چڑھتے اترنے کی راستے ہیں، اور فرمایا کہ ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں، سب کے اعمال، اقوال اور چھپی حالتوں کو ہم جانتے ہیں اور کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نازل کرنے سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ، یعنی جتنی ہمارے علم و حکمت میں مخلوق کی حاجتوں کے لیے چاہیے اتنی بارش برسائی، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ یعنی جیسے اپنی قدرت سے پانی نازل فرمایا ایسے ہی اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کو ختم کر دیں، تو بندوں کو چاہیے کہ اس نعمت کی شکر گزاری سے حفاظت کریں۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا، تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ یعنی جو پانی آسمان سے نازل فرمایا اس سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ مزید بہت سے پھل میوے ہیں، اور سردی گرمی وغیرہ موسموں میں ان میں سے تم کھاتے ہو اور عیش بھی کرتے ہو۔ اور درخت کی بات ہوئی، وَشَجَرَةً، یعنی اللہ تعالیٰ نے زیتون کا درخت پیدا کیا جو طور سینا نامی پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ یہ اس میں عجیب صفت ہے کہ وہ تیل بھی ہے، تیل کے منافع اور فوائد اس سے حاصل کیے جاتے ہیں، جلایا بھی جاتا ہے، دوا کے طریقے پر بھی کام میں لایا جاتا ہے، اور سالن کا بھی کام دیتا ہے کہ تنہا اس سے روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ پھر آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے منافع سے اپنی قدرت کاملہ پر استدلال فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے جس کے ذریعے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ ہم تمہیں ان کے پیٹ میں موجود دودھ پلاتے ہیں، اور وہ خوشگوار طبیعت کے موافق لطیف غذا ہے، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہ ان کے بال، کھال اور اون وغیرہ سے کام لیتے ہو، اور انہی میں سے تم بعض چوپایوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھا لیتے ہو۔ فرمایا وَعَلَيْهَا، اور ان پر یعنی خشکی میں ان جانوروں پر اور دریاؤں میں کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورۃ المومنون کے پہلے رکوع کا اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں
فردوس کی میراث پانے والوں اور اس کی عظیم الشان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بنا دے، اور جہنم کی طرف لے جانے والے تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔